اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات بر محمد و آل محمد درود عبادت ہے، زحمت نہیں ہے، ایمان ہے، تھکان نہیں ہے۔ جتنی جتنی طاقت آل محمد نے عطا فرمائی ہے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھنے محمد پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، حسین کے دوستوں کی نسلوں میں مالک سرداری عطا فرمائے۔ مجھے بانی مجلس نے، میرے بھائی نے جو موضوع حکمان عطا فرمایا ہے میں اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور نوجوان ذہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ جواب عرض ہے کہ یہ قتل حسین کی انکوائری ہے۔ اچھا میری مجبوری یہ ہے، مجمع حیرانوں میں اور پڑھتا ہوں، تھوڑا سا جو بات میں نہ سمجھا سکوں کھلم کھلا سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھائی پوچھنا چاہے وہ پوچھے۔ ہر وہ فکرہ کہ جو میں کہوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کہوں گا اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھے اس کا ذمہ دار نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسٹرا جینیس، وہ کہیں کی بات کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے پہلا فکرہ کہا ہے اسے پھر کہتا ہوں، یہ مجلس قتل حسین کی انکوائریاں ہیں، یہ ماتم حسینیت کے ناکے ہیں اور چوروں کو کبھی ناکے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ غور ہے کہ کربلا، واقع کربلا کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں،
حادثہ نہیں، اچانک نہیں ہوا۔ بے شک دیکھیں مصائب اصل مجلس ہے، جس میں مصائب نہیں وہ مجلس نہیں۔ کچھ مولوی صاحبان لڑتے ہیں جی مجلس میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، کچھ ذاکر صاحبان لڑتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ جو وارث ہے مجلس کے ان کے نزدیک جہاں علی کا ذکر ہو وہ مجلس، جہاں حسین کے لیے آنسو ہو وہ مجلس۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر کے ساتھ۔ جس مجلس میں علی علی ہے وہ مجلس ہے اور زینت والی مجلس ہے، اور جہاں علی کا ذکر نہیں ہے وہ باغ ہے تو بے ثمر ہے، وہ دعا ہے تو بے اثر ہے۔ تو جو ہے کہ نہیں، آپ دیکھیں جو میرے خاموش بھائی ہیں نا ان سے کہتا ہوں، میں نے کہا تھا جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھو۔ شیعہ ہو تو تمہیں مولا علی کی قسم، سنی ہو تو تمہیں حضرت غوث اعظم کی قسم، کیونکہ یہ جو حضرت غوث اعظم تھے یہ سنی بھائیوں کے پیر ہیں، ہمارے پیر بھائی۔ ہر 11 محرم کو حسین ابن علی کی نیاز پکا کے بانٹتے تھے، اور پھر نیاز بانٹنے کے بعد بغداد سے کربلا پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ عزت ملتی نہیں جب تک علی کے دروازے پہ جھکا نہ جائے۔ عزت زہرا کے شوہر کے نالین کے صدقے میں تقسیم ہوتی۔ اب یہ بڑی ایک سنجیدہ گفتگو ہے کہ جس کے لیے مجھے بھائی نے حکم دیا ہے، میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، لیکن کوشش میری یہ ہوگی کہ اللہ کرے گا آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ایک ہوتا ہے قبلہ ذوالفقار شاہ جی ایکسیڈنٹ، بندہ چلا رہا تھا گاڑی، اچانک اس نے کسی کو نیچے دے دی، ڈرائیور کی مرنے والے سے دشمنی نہیں تھی، نہ اسے پتا تھا یہ کون ہے۔ قابل وکیل اگر عدالت میں یہ بات ثابت کر دے تو ڈرائیور کو سزائے موت نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ۔ اور اگر 4-5 بندے اکٹھے ہو کر کسی کے پاس جا کر اسے قتل کر دیں تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، سازش ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے سازش، اس کی ہوگی انکوائری، قاتل کہاں سے آیا، اسلحہ کس نے دیا، رات کہاں ٹھہرا، اسے بھیجا کس نے، اس کے پیچھے کون کون تھا۔ 10ویں محرم کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، سازش ہوئی ہے۔ اب یہ مجلس اس لیے ہے، بتاؤ شمر کون تھا، اسے خنجر کس نے دیا، اسے بھیجنے والا یزید کون تھا، یزید کا باپ کون تھا، یزید کی دادی کون تھی، یزید کا دادا کون تھا، یہ حسین کا قاتل کون تھا۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم اگر بانی مجلس کرانے کی بجائے گھر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا تو کبھی اس سے کوئی نہ پوچھتا کہ تو کیوں رو رہا ہے، گھر والے پوچھتے تو ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے، لیکن یہ مجلس کرائی ہے، یہ روشنی کرائی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر لگایا ہے، کوئی تو سوچے گا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ ہم حسین کو رو رہے ہیں، وہ پوچھے گا حسین کون تھا، ہم بتائیں گے جنہیں پیغمبر نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، وہ پوچھے گا حسین اور کون تھا، ہم بتائیں گے حسین وہ تھا جسے پیغمبر نے کہا الحسین
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا، وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھا؟ ہم کہیں گے 70 صحابیوں نے گواہی دی، پیغمبر اپنی مسجد میں کھڑے ہوئے اپنے بازوؤں کو اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم احب من احب الحسین، پروردگارا تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہو۔ یا علی، تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہو۔ وہ پوچھے گا حسین کون تھا؟ ہم بتائیں گے جس نے پہلی سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں میں کی، پہلی نظر محمد کے چہرے پہ پڑی، جس کی ولادت مصلی پر ہوئی، جس کی ماں بطول تھی، جس کا باپ معصوم تھا، جس کا دادا ابو طالب تھا، جس کی دادی فاطمہ بنت اسد تھی، جس کے قدموں کی آہٹ پہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ وہ پوچھے گا حسین کون تھا؟ جبریل جس کا جھولا جھولاتا تھا، میکائیل جس کی ناز برداریاں کرتا تھا، پیغمبر کے سجدے کو طول ہو جاتا تھا، فاطمہ کے دل کا چین تھا، مصطفیٰ کی زبان چوسنے والا تھا، اللہ نے اس کا نام حسین رکھا۔ ابناءنا و ابناءکم، قرآن کی نگاہ میں محمد مصطفیٰ کا جو بیٹا تھا، اور پھر کون تھا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار تھا۔ وہ پوچھے گا اتنے بڑے حسین کو تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر بتانا پڑے گا اسے شیمر نے قتل کر دیا۔ وہ پوچھے گا شیمر کو کس نے بھیجا؟ پھر بتانا پڑے گا اسے یزید نے بھیجا۔ پھر وہ پوچھے گا یزید کون تھا؟ میں بتاؤں گا کہ جو مصطفیٰ کے تخت مذہب کو حکومت سمجھ کر اس پر قابض ہو بیٹھا، جو شراب پی کر نماز پڑھاتا تھا، جو پھپھی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا تھا، وہ پوچھے گا یہ کس کا بیٹا تھا؟ پھر مجبوراً بتلانا پڑے گا یہ معاویہ کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھے گا معاویہ کون تھا؟ مجبوراً بتانا پڑے گا وہ ہندا کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھے گا ہندا کون تھی؟ پھر مجبوراً بتانا پڑے گا جس نے حمزہ کے کلیجے کو چبا دیا تھا۔ اب پتہ چلا کہ مجلس سے دشمنی کیوں ہے، شجروں پر سے نقابیں الٹ جاتے ہیں، کردار کھل جاتا ہے دشمنان حسین کا۔ اتنا سمجھدار مولوی یزید کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ بھائی وہ صحابی کا بیٹا تھا، اللہ نے تو اپنے صحابی سے رعایت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے صحابی کون ہے؟ وہ جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، معلم ملکوت۔ وہ کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھا کرو اعوذ باللہ، پہلے تبرہ کرو اس ملعون پر، پھر قرآن شروع کرو۔ قابیل نے بھی قتل کیا کہ نہیں کیا؟ آدم کے بیٹے نے، یزید نے بھی کیا۔ ایک مولوی میں نے آج تک نہ دیکھا جو کہے قابیل کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ میرے خاموش جج صاحبان، انکوائری تو یہی کرنی ہے۔ آدم کے بیٹے کا کوئی وکیل نہ بنا، ہندا کے پوتے کے اتنے وکیل کہاں سے بن گئے؟ کیسے بنے؟ شرم کرے انسانیت کے نام پہ وہ دھبا جو یہ کہتا ہے کہ یزید کو کچھ نہ کہو۔ تم رسول کے لگتے کیا ہو؟ چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا، وہ تو مر گئے۔ جن آیتوں میں فرعون کی مذمت ہے انہیں پڑھنا چھوڑ دو۔ پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا،
ضرور اللہ نے شیطان کا قصہ قرآن میں لکھنا تھا. آدم رہے نہیں, شیطان پہ لعنت پڑ رہی ہے, اور پڑی بھی شیطان پہ لعنت کس جگہ؟ بڑی وی آئی پی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. بابا جی توجہ کرنی, حیران نہیں ہونا. ادھر بھی فرشتے اور ادھر بھی فرشتے اور درمیان میں شیطان, اور اللہ کہتے ہیں تو اس پہ لعنت ہے, نکل جا یہاں سے, فخرج منہا, نکل جا میرے دربار سے, انکا رجیم, بے شک تو پتھر مارنے کے لائق ہے, وَلَعْنَتُ عَلَيْكَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, قیامت کے دن تک تو اس پہ لعنت ہے. پتہ چلا اچھی جگہ پہ رہنے سے لعنت چلتی نہیں. لعنت کا تیر اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتا ہے. ادھر بھی فرشتے, ادھر بھی فرشتے, لعنت آ رہی ہے, کیونکہ ساتھ رہنا کمال نہیں. دو بھائی تھے, حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام, دونوں نبی تھے. عزیر گدھے پہ چڑھ کے جا رہے, ایک جگہ گدھے کو باندھا اور روٹی سامنے رکھی. دل میں خیال آیا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے موت دے دی. 100 سال تک نبی کی روح نکلی رہی. ہم جیسے ہوتے تو بدن سڑ جاتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ تو عام نبی ہے, سید الانبیاء کی بات نہیں کر رہا. 100 سال تک یہ نبی, یہ 7 گدھا. گدھا سمجھ لو, یہ گدھے پہ بھی موت طاری ہوئی. 100 سال بعد دونوں اٹھے. نبی نبی تھا, گدھا گدھا تھا. یہ خربوزہ نہیں جو خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدل جائے. یہ نو کا مسئلہ ہے, یہ انسان کی نو ہوتی ہے. سامعین گرامی قدر, پوری انسانیت سے میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں, یہ جو جلوس نکل رہے تھے اور کل پھر نکلیں گے, اب مولوی صاحب نے گھر بیٹھ کے غم نہیں منایا. گھر بیٹھ کے قرآن پڑھو, روڈ پہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ کیوں جی؟ گھر پہ وہ قرآن پڑھو, بزرگوں کی قبر میں مٹی لیپنے جاؤ. جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میں جلوس کے خلاف نہیں ہوں, میں تو ویلکم کہتا ہوں. شکر ہے غیرت جاگی. 1400 سال بعد شہید, اتنی سمجھ تو آ گئی کہ گستاخ مصطفیٰ رضی اللہ نہیں ہوتا, لعنت کا حقدار ہوتا. اور جو داد نہیں دے رہے ہو تم فکر نہ کرو, ہم سے آگے نہیں ہیں, ابھی بھی ہم سے پیچھے ہیں, ایک قدم پیچھے ہیں. ابھی صرف ڈنمارک والوں کو لانتی مانا ہے. جس دن سمجھ آ گئی کہ گستاخ مصطفیٰ کوئی بھی ہو, جو متفق ہو وہ بولنا, اور جو متفق نہیں ہو تو کل بھی جلوس سے نہیں نکلنا. میں نے پتہ ہے بھائی, یہ سارا جلوس ٹھیک ہے ذوالفقار بھائی, سارا جلوس ٹھیک ہے. گنڈا گردی, بدماشی, کبھی جلوس نکالے ہو تو تمیز ہو. کبھی ماتم میں آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بستیوں میں جلوس کیسے نکالتے ہیں. یاد رکھنا, جس ہاتھ کو ایسے کرنے کی تمیز نہ ہو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے. اگر تمیز سیکھنی ہے تو یہ سیکھو. یہ ہے آل محمد کا معجزہ ماتم.
جس نے جوانوں کی غیرت کو ماتم کے غلاف میں لپیٹ کر ساری توانائیاں 12ویں کے آنے تک ادھار رکھنی کہ جب 12واں آئے گا تمہاری اس محنت کو رنگ لائیں گے ہم. اسپیشل فورس میں ہو تو ماتم کرو گے. یہ تماشا نہیں کہ غریب کرے اور امیر دیکھے. یہ شریف کے لیے, یہ مولا کی فورس میں جانے والے کے لیے. بڑی توجہ رکھنا, پتہ کرو قاتل کہاں سے آیا. عام بندہ تو نہیں, رسول کا بیٹا ہے جس کا قاتل ہوا ہے, نواسا نہیں. جو کہتا ہے نا کہ صرف نواسا, وہ جھوٹا ہے. قرآن نے کہا بیٹا. ابنانا و ابناکم, یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے کہ صرف یہ دو, ایک حسن اور ایک حسین, یہ نبی کے بیٹے ہیں, نبوت کے بیٹے ہیں, رسالت کے بیٹے ہیں, ختم نبوت کے بیٹے ہیں. کوئی حافظ ہو, یہ آیت تو شیعوں کو تو بچوں کو بھی یاد ہے. ابنانا و ابناکم, تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. سورہ احزاب میں کہا تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, تم مردوں میں سے. اور یہاں کہا تم اپنے بیٹے لاؤ, یہ اپنے بیٹے لائے گا. امت اور اہل بیت کو ایک جیسا سمجھنے والوں, تم اور ہو آل محمد اور. اب اگر پیغمبر امت کے بیٹے لے کر جائے تو پیغمبر نہیں رہے گا, کیونکہ آیت میں ہے تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. پہلی بات بیٹا ہے. اچھا, دوسری بات جنت کے جوانوں کا سردار, اور وہاں کی سرداری رشوت پر نہیں ملتی, بیٹیاں دینے سے بھی نہیں ملتی. کوئی چانس نہیں ہے. والے کل درجات, اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہر کسی کا رینک, درجہ اس کے عمل کے مطابق. آدم صرف جنتی, حسن حسین سردار. نوح صرف جنتی, حسن حسین سردار. موسیٰ, عیسیٰ, ذوالکفل, قباطیسی, یوسف, یعقوب, ابراہیم, یحییٰ, داؤد, سلیمان صرف جنتی, حسن اور حسین سردار. کیا سمجھتے ہو یہ حسن حسین کی شان کی حدیث ہے؟ نہیں, یہ ہماری شان میں ہے. جن کے سردار یہ ہیں وہ جنتی ہیں. تو جو ہے کہ نہیں آپ لوگ, جن کے سردار حسن اور حسین ہیں بس وہ جنتی. اور جس نے کمیوں والا ذہن رکھا, یہ ہم تو سب کو مانتے ہیں. ایک پنڈ میں دو چودھری آپس میں لڑ پڑے نا, کمی کہتے ہیں جی وہ بھی سردار تھے, وہ بھی سردار. تو جو ہے یہ نہیں, اب کنو والا کنو بیچتا ہے, اچھا مال اور سڑا ہوا مال مکس. ہم جی سب کو بیچتے ہیں. اسے اچھے مالٹوں سے محبت نہیں, اس کے برے بکتے نہیں جب تک اچھے ساتھ نہ ملے. اب اگر کوئی کہنا جی ہم بھی پنجتن پاک کو مانتے ہیں, مجبوری ہے تمہاری, تمہارے گلے سڑے بکیں کیسے؟ اگر ان کو ماننے کا ناٹک نہ کرو, مانتے کیا ہو؟ پیر مانتے ہو؟ نہیں جی وہ بغداد والا ہے. امام مانتے ہو؟ نہیں جی وہ نعمان بن ثابت. کیا مانتے ہو؟ بڑا مانتے ہیں جی. امام کوئی اور, پیر کوئی اور, خلیفہ کوئی اور, رہبر کوئی اور, بڑا مانتے ہیں جی اہل بیت کو. تو آپ سے بھی زیادہ مانتے. ہو سکتا ہے اللہ کرے, اللہ ہر مسلمان کو محبت اہل بیت نصیب کرے, کیونکہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے نا, بڑے ادب اور احترام سے.
میں تمام مسلمانوں سے ٹھنڈے دل کے ساتھ سکون اور محبت کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، سردار ہے حسین اور سردار ہے حسن، یہ دو سردار اور دونوں رسول اللہ کے بیٹے، دوش نبوت کے سوار، واللیل کی زلفوں کو مہار بنانے والے۔ پیغمبر دیکھ رہے تھے یوں نگاہیں اٹھا اٹھا کے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے، کیونکہ تیرے چہرے میں میری رضا ہے، جدھر مرضی پھیر دے۔ اللہ کی رضا ہے قبلہ، رسول کا چہرہ ہے اس کی رضا، جو خدا کی رضا کو کبھی ادھر پھیر دے کبھی ادھر پھیر دے۔ ان ہستیوں کو کہتے ہیں حسن اور حسین۔ مولوی کہتے ہیں جی تقدیر پہ کس کا زور چلتا ہے؟ میں تجھے بتاؤں تقدیر پہ کس کا زور چلتا ہے۔ سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے سورج اور چاند کی گردش کا ذکر فرما کے فرمایا ذالک تقدیر، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ سورج اللہ کی تقدیر ہے، چاند اللہ کی تقدیر ہے، جو چپ رہے اس کی اپنی تقدیر ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی تقدیر ہے۔ نبی نے دو ٹکڑے کر کے علی نے واپس پلٹا کے کائنات کو بتایا ہے کہ اگر علی اور محمد چاہے تو اللہ کی تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ دونوں تقدیریں انہوں نے تقدیر کو بدل کے دکھایا۔ جنت کے مالک، جنت کے وارث، جنت کے سردار حسن اور حسین، پیغمبر کے بیٹے حسن اور حسین۔ اچھا بات بڑی آسان ہے، اتنی مشکل نہیں۔ اتنے بڑے آدمی کا قتل ہوا، انکوائری کرنے دو کہ جی آپ پہ ہی مارے تھے، آپ پہ ہی رولا پائی جاتا۔ جی زیادہ روتا وہی ہے جس نے خود مارا ہو۔ اچھا آؤ قرآن سے پوچھتے، یعقوب روتا تھا؟ اور روکتے تھے یوسف کے بھائی۔ بابا مجرم ہمیشہ رونے سے روکتا ہے، کیونکہ اسے دیکھیں کسی جگہ پہ بچے کو کوئی نجائز بڑا بھائی مارے نا اور وہ زور سے روئے، وہ منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، جیڑا تمہارے نا ہن پھر نہ روئیں، وہ اصل میں ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ کئی جگہ رونے والا ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں آپ بھائی ڈرتا ہے تو روتا ہے۔ ظالم ظلم کرنے والا وہ بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں سے ڈرتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ مجھ پہ حملہ کرے میں اسے مار دوں، ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، باتیں مشکل نہیں ہے۔ آج کل کا دور بڑا آسان ہے، بندے زد پہ اڑ گئے، زدی کا کوئی علاج نہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کون تھے جنہوں نے مارا امام حسین کو، 2 منٹ میں نکھیڑا کر دیتے۔ قرآن کے حاشیے پہ کاغذ رکھ کے، قرآن سر پہ رکھ کے، وضو کرا کے مولوی سے کہو حسین کے قاتلوں کے نام لکھے، کٹھے ہو کے ٹھوکر جلتے ہیں، مل کے کرتے ہیں ان پہ لعنت، پتہ چل جائے گا کس نے مارا تھا۔ بھائی جو لعنت بھیجنے کے بعد خوش ہو جائے وہ حسین کا ساتھی ہے، اور جس کے منہ پہ ویسے ہی لعنت پڑ جائے تو جو ہے یہ نہیں۔ اب اچھا ایک اور جوان نے بڑی لہرا کے ایک دفعہ گفتگو کی، انہوں نے کہا دیکھو جی شیعوں نے مارا تھا، پھر شیعوں نے مال لوٹ لیا۔ اچھا کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا جی انہی کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، اللہ میں ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے،
جھولا ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے. ان کے گھر سے نکلا. پہلے تو یہ مان کہ یہ چیزیں آل محمد کی تھیں. میں جو کہے گا بھئی ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، پھر پہلے تو یہ پتہ چلا یہ چیزیں آل محمد کی تھیں. اور دوسرا مجھے بڑا افسوس ہوا یہ اعتراض کرنے والے جاہل پر، اس کم وقت کو ایک عام کانسٹیبل جتنا علم بھی نہیں ہے. اگر ذرا سا بھی قانون کے علم کو جانتا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور جتنا مال اسباب ملتا ہے وہ سارا کا سارا سپرداری پر مقتول کے وارثوں کو دے دیا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے ہر پیشی پہ لے کر آنا، اور قاتل کی کوشش ہوتی ہے ثبوت عدالت تک نہ پہنچے. جو ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ اب جو علم کا رستہ روک کے سمجھو قاتل ہے. نعرہ حیدری تو جو ہے یا نہیں ہے؟ سامعین کرام یہ قادر اصل میں وجہ یہ ہے، میں بڑے بڑے ایسے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے جو میری پیدائش سے بھی پہلے کے حسین کے عزادار ہیں، وہ گواہی دیں گے. ایک سوال نیا نہیں، سارے پرانے. نیا سوال کریں کہاں سے؟ جتنے بھی تیر ہیں وہ پرانے، انہیں دوبارہ تیز کر کے پھینکنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی قرآن میں دکھاؤ علم. تم دیکھ کے ماننے والے ہوتے تو مان جاتے. بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا من کن تو مولا ہو. مذہب اہل بیت اتنا سچا مذہب ہے، یہ نہیں کہ میں اپنوں میں کھڑا ہوں. جو گھر جا کے سوچے گا تسلیم کرے گا، اگر ضدی نہیں ہے. ہمارے لیے مشکل بات یہ ہے، بندے کہتے ہیں جی بزرگ علماء تقریریں فرماتے تھے، بندے بیچ میں اٹھ کے کہتے تھے جی علی ولی اللہ. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم ان علماء کے قدموں کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں، لیکن دور بڑا ضدی آ گیا. ہن پتر پیو نو آکھ دے جی کسے بندے نو گال کرن پیو. تسی میں چپ کر کے، تسی تو بہت شریف لوگ ہو، میں تھوڑی تے گل ہی نہیں کیتی. اے جڑے بچے نے تسی کیوں چپ کیتی؟ بندہ پوچھے بھی او بندہ نہیں تو کہدا پتر ہے؟ غور ہے کہ نہیں؟ بھائی سمجھائے اسے آنکھیں دکھا، ہن تو میں نے سمجھا سے. غور ہے کہ نہیں؟ علی کی عزت کی قسم، بازار سے لیتے ہیں مولانا ہم رنگ، لال رنگ کا. پیلا نہیں لیتے، سبز نہیں لیتے، کالا نہیں لیتے، سمجھدار نہیں، لال رنگ کا رنگ. پھر جاگ میں پانی بھرا جی. میں پوچھے جی ذوالفقار شاہ جی آپ کیا کروں؟ کہا یہ رنگ اس میں ڈال دو. میں نے جی اچھی طرح اسے ہلا ہلا کے اسے خون کی طرح بنا دی. شاہ جی نے سفید چادر نکالی، اسے بچھا کے اس کے اوپر چھینٹے ڈالے اور چادر ڈال دی ذوالجناح پہ. اچھا ہے تو رنگ. میں لے کر آیا، شاہ جی نے ڈالا، دونوں چوم رہے ہیں خون. سمجھ گئے قرآن میں نہ ہو میں حسین کا مذہب چھوڑ دوں. زہرا کی عزت کی قسم میں قرآن سے نہ دکھاؤں، تمہیں اس کی قسم جسے مانتے ہو یہاں سے پکڑ کے نیچے اتار دینا. کوئی نہ مانے پھر قیامت جانے، قرآن جانے، اللہ جانے. یوسف کے بھائیوں نے جو قمیض یعقوب کو دی تھی اس پہ خون لگا ہوا نہیں تھا، بازار کا لگا ہوا رنگ تھا. اور یوسف کو پتا تھا قبلہ کہ یہ خون نہیں ہے، کیونکہ قمیض ہی صحیح سالم. یعقوب نے دیکھتے کہ بڑا دشمن تھا یوسف کا بھیڑیا اور بڑا دوست تھا اس کی قمیض کو. بولو جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی. یوسف کو کھا گیا، قمیض کو نہیں پھاڑا. اس کا مطلب ہے نبی بے وقوف نہیں ہوتا، نبی کے دماغ پر وحی الہی کے پہرے ہوتے ہیں. نبی غلطی نہیں کرتا. انہوں نے کہا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بھیڑیا کھا گیا ہے. یعقوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں بھیڑیے کو ابھی بلا لیتا ہوں. یعقوب نے آواز دی، بھیڑیا وحشی تھا، بے غیرت نہیں تھا. نبی کے بلانے پر آ گئے.
نبی نے بلایا، بھیڑیا آ گیا، کہا تو نے میرے یوسف کو کھایا؟ کہتا اللہ کے نبی، اللہ نے حجتوں کا خون ہم پر حرام قرار دیا ہے، جس کی ٹانگ کتے گھسیٹ جائیں وہ حجت خدا نہیں ہوتی۔ جو ہے یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے تو حجتوں کا خون 12 سال تک، 12 سال نبی رنگ کو چومتا رہا، چونکہ روتا رہا، جو صرف روتا نہیں قبلہ، بندے کہتے جی ہاں روتے، میں ماتم دکھاتا ہوں یوسف کا، یعقوب کا ماتم، بے شک نہ یعقوب کا ماتم بندے نے آنکھیں بند کر کے پڑھا ہے، جو آنکھیں بند کر کے پڑھے قرآن پھر اسے اندھا کر دیتا ہے، جو بصیرت کی آنکھیں افلا یتدبرون القرآن، بے کسی سے یاسین کے اور یاسین سے لے کے والناس تک ایک آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے کہا یاد کرو، قرآن کو یاد کرو، کہتے جی تم میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، بابا قرآن ہمارا حافظ ہے، تو چاہیے نہیں ہے، قرآن ہماری حفاظت نہیں کرتا، حفاظت کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں، توجہ ہے، تو نے جب دکھایا ہے بڈھا حافظ دکھایا ہے، ہم نے جب دکھایا ہے گود میں قرآن سناتا ہوا دکھایا ہے، غور کرنا ہے نہیں کرنا، ہاں توجہ ہے یہ نہیں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، آپ قرآن دیکھو، ٹکرے مارتے تھے یعقوب دیواروں میں، بیٹوں کا فکرہ اللہ نے قرآن میں لکھا، بس کر، مت کیا کر، ان اکون لک من الحالکین، ہمیں ڈر ہے کہیں تو ہلاک نہ ہو جائے، اور اللہ فرماتا ہے وہ ہوا قزیم، وہ تو میرا بڑا صابر نبی تھا، ماتم کرنے والا بے صبرا نہیں ہوتا، روکنے والا بے صبرا ہوتا، شکوہ بے صبری ہے، ماتم بے صبری نہیں۔ سر میں درد ہوا ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ کبھی کوئی بندہ دیکھا ہے ہائے کیا سیرج پیڑ، کیوں بھائی میرے خاموش دوستو، بزرگ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، یہ جڑے بچے حیران ہو میں تو سنا رہے، سر میں پیڑ ہو کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، کندھے میں ہو، ٹھیک ہے، حسین کی کہانی سن کے اگر دل میں درد ہو ہاتھ کہاں رکھوں؟ اسی کو ماتم کہتے ہیں۔ ماتم کے دشمن کو چیلنج ہے، 10 لاکھ انعام دوں گا، بسم اللہ، جب دل میں تکلیف ہو، ہاتھ سیدھا دل پہ آیا، ادھر ہاتھ آیا ادھر ماتم ہو گیا، ماتم سے اتنی دشمنی ہے 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اللہ سے کہہ کے اپنی پلکوں کا ماتم رکوا کے دکھا، لوگ تجھے جن نہ کہیں تو پھر کیا، اکھا ہی نہیں جھپکتا، تجھے نہیں، اب ہر وقت جھپکتی ہوئی آنکھوں کو ذرا دیکھ، گر ماتم شبیر نہیں ہے تو یہ کیا؟ انکوائری ہے قاتلوں کے، یہ جلوس سارا ٹھیک ہے جو کل نکلے گا، اگر بیچ میں کوئی آگ لکانے والا نکلے تو وہ غلط ہے، یہ جلوس پاک اس وقت ہوگا جب فسادی کو نکال دو، تمہارے اسلام پہ ہمیں یقین تب ہوگا جب اپنے اسلام کے جلوس میں سے یزید کو باہر نکال دو، تو جو ہے یا نہیں، آپ قوم مولوی سے لکھ کے دے دے کہ یزید مسلمان نہیں تھا، نہیں جی نہیں مسلمان تھا، مت غصہ کرا کرو، یہ جو فتویٰ دے رہا ہے یہ بھی یزید کی طرح مسلمان، میں نے دنیا میں نے ذکر حسین کے صدقے میں پونی دنیا دیکھی ہے، میں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں دیکھا کبھی کوئی ہندو آ گیا ہو مقابلے پہ کہ مجلس نہیں ہونی چاہیے، ہندوؤں کو ماتم کرتے، سبیلیں لگاتے،
مسلمانوں کو نیازیں پکا کے کھلواتے، راستے میں انتظامات کرتے، اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہندو کہتے ہیں جب مسلمان کہہ کے بدعت چھوڑ ہٹ جائیں گے، ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس۔ تو جو ہے یا نہیں؟ دلی میں میں نے 5 مجلسیں پڑھی تھی، امامیہ ہال، بالکل ان کی راج سینک ہاؤس کے سامنے بہت بڑا امام بارگاہ، امامیہ ہال، جو دلی گیا ہو وہ گواہی دے گا۔ 16 سال تک ایک مسلمان گھر نے قبضہ کیے رکھا، رہائش اختیار رکھی۔ پارٹیشن کے بعد ہندو وکیل AR کے گپتا نے اس کا کیس لڑا، 16 سال اپنی جیب سے خرچہ کیا۔ 16 سال کے بعد وہاں پہ علم لگوا کے سیدوں کے حوالے چابی کی۔ اس کے دروازے کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے، جو سن سکتے ہو وہ سن لو۔ میں نے اپنی آپ اس کے دروازے کے اوپر، جو امام بارگاہ میں داخل ہوں، باہر شعر لکھا ہوا ہے، اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے۔ اب جسے سمجھ نہ آئے وہ معاف کرے گا، کیونکہ میرے پاس رکنے کا وقت نہیں۔ اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے۔ جسے واقعہ پتہ ہے وہ دیکھے گا میری طرف۔ دل چاہے تو بولنا، ورنہ شبیر مجموع کا محتاج نہیں ہے۔ اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طلب گار ہو گئے۔ قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے۔ انسانیت کا بادشاہ ہے حسین، کہ جی مجلس میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے۔ قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے۔ میں نے آج تک کسی شیخ کو نہیں دیکھا وہ مجلس کی مخالفت کرے۔ 1971 کئی بندوں کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے جی، میرے پیدا ہونے کے 2 سال پہلے کا واقعہ، بنگلہ دیش سکوت ڈھاکہ، جنہوں نے پتہ ہے دسیا جیسے ہی حسین دا واسطہ ہی سکوت ڈھاکہ، ظہیر سے ہلائے اس میں لہائی کوئی نہ، وہ پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، بنگلہ دیش اور ایک کرنل ہے جی، اس کی کتاب ہے میری لائبریری میں موجود ہے، اس کا نام ہے کرنل محمد حسین۔ وہ کہتا ہے جی ہتھیار ڈال دیا 90,000 فوج نے، 90,000 تقریباً 1 لاکھ فوج ہوتی ہے، جی 10,000 گھاٹے نا جی، خدا کی قسم۔ انہی میں ایک شاعر بھی تھا 90,000 میں، وہ کہتے ہیں ہم 1 لاکھ تھے، ہم 1 لاکھ تھے پر سروں کو جھکا لیا، حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام۔ نعرہ حیدری، حسین توحید سے خراج لیتا ہے، ہم 1 لاکھ تھے پر سروں کو جھکا لیا، حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سر۔ کرنل محمد شاہ لکھتا ہے جی ہمیں لے جایا گیا انڈیا، اور انڈیا میں ہمیں کیمپ جیل میں رکھا گیا۔ اب اس کی کتاب جو ہے وہ تقریباً 350 صفحوں کی ہے، مجھے ساری یاد ہے الحمدللہ، سناؤں گا نہیں ساری، میں اس پورے واقعے کا نتیجہ اور نچوڑ سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی بڑی پابندی فوجیوں والے ایریے پر، میں فوجیوں میں سے، اور جو سول لوگ تھے ان پہ ذرا کم، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ جیل کے اندر 800 بندوں کی انہوں نے ایک بیرک بنا دی۔ اسے ادھر سے محرم قریب آ گیا، مجھے فکر ہوئی کہ ماتمداری عزاداری اس کا کیا ہوگا۔ اس کا ہمارا کیمپ کمانڈر جو تھا وہ ایک سکھ تھا،
सरदार बीर सिंह कहते हम सारे इकट्ठे हुए। ये बीर कहते हैं बहादुर को। बहादुर, सिर्फ बहादुर हो तो उसे कहते हैं बीर, और सबसे बड़ा बहादुर हो तो महावीर। देवी रूप कुमारी कहती है नहीं अली सा महावीर पूरे भारत में। अजाई, नहीं अली सा महावीर पूरे भारत में, खुदा मिला है इसी देवता की संगत में। और फिर कहती है कि बस और इसके सिवा, और अली को क्या कहती? खुदा का डर है अली को नहीं खुदा कहती। बीर सिंह के पास आ गए जनाब कर्नल मोहम्मद हसन साहब बंदों को साथ लेकर, और आगे कहने लगे कि जनाब गुजारिश ये है कि हम मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी मनाते होते हैं, और उस आज़ादारी से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं। आप हमें इजाजत दो कि मुहर्रम के 10 दिन हम यहाँ इकट्ठे होकर मौला का जिक्र किया करें। कर्नल कहते हैं सिख उठ के नाचने लगा। सरदार बीर सिंह नाचने लगा, और हम परेशान हो गए कि गुस्से से नाच रहा है, क्या हो गया इसे? हमने पूछा क्यों नाच रहे हो? उसने कहा हुसैन साहब की दिया पर। कितना दयालु है तुम्हारा हुसैन। कहा कैसे? कहा मेरी मां के घर 9 साल औलाद नहीं हुई, उसने कलकत्ता में मन्नत मानी कि मुझे बेटा मिले, तो हर साल वो जुलजना के ऊपर प्रसाद चढ़ाएगा। जंग की वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी और मैं कलकत्ते नहीं जा सका था। इतना दयालु है तुम्हारा हुसैन, भाई मैं कलकत्ते नहीं गया, वो दिल्ली चल के आ गया। और है कि नहीं? उसने कहा भाई प्रसाद, ये जो हिंदुओं का बड़ा था ना जी, जो महाभारत लिखी, वो सोया हुआ था एक दिन, शीलवा आ गया। शीलवा, शी का मतलब खुदा, लवा का मतलब शेर। 1927 में उनकी किताब छपी है कानपुर से, उसका नाम है बुद्ध ज्ञान। महात्मा बुद्ध, उसका वजीर है आनंद। वो कहता सोया पड़ा था कि उठा कि शीलवा आ गया, खुदा का शेर। उसने कहा मैं मी तरिया का भाई हूं। मी का मतलब रहमत, तरिया का मतलब आलमीन। कोई तवज्जो है तो या कोई 10 या जे तुम सौ जाओ तो मैं पढ़ी रखा। मैं शीलवा हूं, मैं मी तरिया का भाई हूं। तू मेरे नाम की माला जपत किया कर। आज से नहीं है या अली का नारा। महात्मा बुद्ध कहते हैं मैंने ख्वाब देखा और वो मुझे क्या कहता है, तू मेरे नाम की माला जपता कर, मैं तेरी मदद को आ जाया करूंगा। तेरी मेहनत सवारत हो गई। खुदा की कसम, उस किताब में बुद्ध ज्ञान 1927 में जो कानपुर में छपी है, उसमें फिक्र है शियों की नहीं, सुन्नियों की नहीं, मुसलमानों की नहीं, अली की इज्जत की कसम। हिंदू लिखता है कि बुद्ध ने पूछा कि क्या कभी नजर भी आएगा तू, क्या कभी नजर भी आएगा तू, क्या कभी नजर भी आएगा तू? तो उसने अपने नूर की तलवार को चलाया और कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के पास एक बालक के रूप में चमत्कार मारूंगा। काला पत्थर हजरे अस्वद, बालक के रूप में, बच्चे के रूप में मैं वहां पर जाहिर होऊंगा। तू मेरे नाम की माला जपा कर,
ماں شریف ہو ہندو بھی علی علی کرتا ہے، پرائے دیش میں اپنوں کی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، مسلمانوں کی نظروں کو نہ جانے کیا ہوا ماتھر، فضائل میرے مولا کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہر مذہب کا اچھا انسان پنجتن کو مانے گا، مشرک نے سچا مانا، عیسائی نے مستجاب الدعوات مانا، اور اب یہ ہندو مان رہا ہے۔ سکھ نے نہیں روکا، ہندو نے نہیں روکا، انگریز نے نہیں روکا۔ کربلا میں حسین کا قاتل ہندو نہیں تھا، سکھ، کیونکہ اس وقت وجود ہی نہیں ہے، سکھ کا مذہب اس وقت تھا ہی نہیں، وہ بعد میں بنا۔ جین مت نہیں تھا، بدھ مت حسین کا قاتل نہیں تھا، یہودی حسین کا قاتل نہیں تھا، ورنہ انکوائری کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مذہبی جھگڑا تھا، ہندو تھا کیا کرتا، یہودی تھا اور کیا کرتا، عیسائی تھا اور کیا کرتا۔ کلمہ پڑھنے والا آیا، اب انکوائری ہوگی کہ کلمہ تو اب سب پڑھتے ہیں، یزید والا کلمہ کون پڑھتا ہے، حسین والا کلمہ کون پڑھتا ہے، یزید والی اذانیں کس کی ہیں، حسین والی اذانیں کس کی ہیں، یزید والی نماز کس کی ہے۔ نمازوں سے پتہ نہیں چلے گا بھائی، ہور نے نماز نہیں بدلی تھی، امام بدلا تھا، تو جو ہے یا نہیں ہے، اور جنتی بنا امام بدلنے کی وجہ سے۔ تو بھی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو ہر کی طرح امام بدل لے۔ جس دروازے پہ ہو رہا ہے اس دروازے پہ آؤ، جب تک کائنات باقی رہے گی حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ کرو حسین کی عزاداری، نہیں کر سکتے ہو جو کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو، کر حسین کا ماتم، نہ کرے جو نہیں کرتا اسے چاہیے کرنے والے کا شکریہ ادا کرے۔ یہ بندے رک گئے نا، پھر وہ عزاداری کرے گا۔ یہ ہوائی جملہ نہیں کہا میں نے، یہ ارادہ تکوینی پروردگار عالم۔ جس دن تم نے اور میں نے، دنیا میں رونے والوں نے جس دن رونا چھوڑ دیا، اس دن وہ روئے گا۔ میرا مولا تیری مظلوم نہیں ہے۔ جب حسین قتل ہوئے تو کون عزاداری کر رہا تھا؟ کوئی نہیں کر رہا تھا، آسمان سے خون برس پڑا، جس پتھر کو اٹھایا نیچے خون۔ مذاق نہیں ہے کربلا، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، کوئی کیا جانے کربلا کی۔ صحابیوں کی بیٹیاں مخملی بستروں پر آرام کرتی رہیں، علی کی بیٹیاں بدماشوں کے مجمع سے چادر کا سوال کرتی۔ لعنت ہے اس تاریخ پر، لعنت ہے اس کردار پر، جس کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے بیٹے کو قتل کیا۔ مسلمان طاقت کے پجاریوں، دولت کے بھیکاریوں، قیافہ شناسوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھنے والوں، نجومیوں کے کہنے پر محمد کا ساتھ دینے والوں، تم نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ شرم کرے اس تاریخ پر۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا، اس نے دلی میں حسین کی شان میں تقریر کی، اتنی اچھی تقریر کر گیا، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ طاہر القادری صاحب کر سکتے۔ وہ آ کے میرے ساتھ کرسی پہ بیٹھا تو میں نے کہا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا اگر صرف اسلام میں حسین ہوتا میں مسلمان ہو جاتا، جیسے اسلام میں یزید بھی ہو میں مسلمان کیسے ہو جاؤں؟ اس کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا، جس میں ابو سفیان کی اولاد کو امیر المومنین سمجھا جاتا ہو، اور پھر جو روتے ہیں ان کے رونے پہ پابندی۔ کیوں روتے ہو؟ کسی صحابی کی بیٹی بازاروں میں جاتی، پھر ہم پوچھتے کہ رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے۔ صحابی کی بیٹی جاتی بھی کیوں؟ خرچہ تو ہمیشہ وارث کا ہوتا ہے، جو وارث تھا اس نے خرچہ کیا۔ غرناطہ پہنچا علی، شاہ خزل کو مسلمان کیا، دین کی تبلیغات سکھائی، مذہب پڑھایا،
علی نے تیاری کی، بادشاہ کے پاس وزیر آئے کہ علی نے بڑا احسان کیا ہے، کلمہ پڑھا کے اس کی کوئی خدمت کرو۔ کسی نے کہا پیسے دے دو، بادشاہ کہتا ہے وہ دولت کو حقیر سمجھتا ہے۔ کسی نے کہا حکومت کا جوتی کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، کیا دے؟ ایک بندے کی آواز ہے، کیونکہ حسین کا بابا علی بڑا بہادر ہے اور جوانوں کو دو چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، اچھی تلوار اور تیز رفتار گھوڑا۔ علی سے کہو جس گھوڑے پہ مرضی ہاتھ رکھے اسے ساتھ لے جائے۔ تاریخ کہتی ہے مجلی نامی گھوڑی علی کے سامنے پیش ہوئی، سید نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، تاریخ ہے ذوالجلال ایسے ہاتھ پھیر کے علی فرماتے اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ مولا ہے تو صحیح لیکن تیرے قابل نہیں۔ سید رو کے کہتے ہیں اسی کے لیے تو سفر کرتا کرتا یہاں تک آیا، مولا وہ آبادیوں سے دور رہتا ہے، وہ مجمعوں کے قریب نہیں جاتا، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ اس کا نام تھا مرتجز۔ علی نے مرتجز کو ساتھ لیا۔ اللہ جانے آج کیا راز تھا، پہلے علی نبی سے جا کے ملتے تھے، آج نبی نے علی کا مدینے کے باہر استقبال کیا اور پہلا سوال کیا میری امانت لے آئے ہو؟ پیغمبر نے استبل میں مرتجز کو بندھوا دیا، اور ادھر خانہ عصمت کا حال کیا ہے، زینب عالیہ لقمہ توڑتی ہے، حسین کو کھانا کھلاتی، پھر حسین کہتے ہیں بہن اب تجھے میں کھلاتا ہوں، بہن بھائی کو کھانا کھلاتی ہے اور بہن کو بھائی، ایسے کھلاتے کھلاتے بی بی زینب نے فرمایا ہے بھائی بابا کل سفر سے آ گئے ہیں؟ ہاں مجھے معلوم ہے، سنا ہے کوئی گھوڑا لے کر آئے ہیں؟ بھائی بڑا عجیب گھوڑا ہے وہ۔ اب بہن بھائی کی تھی تو آپس کی بات، اشاروں میں بہن بات کر رہی ہے، بڑا عجیب گھوڑا ہے، سنا کئی کئی دن پانی نہیں پیتا، ہجوم سے گھبراتا ہے، جنگلوں میں خوش رہتا ہے۔ علی کی عزت کی قسم یہی فکرے ہیں کتاب کے، آدھی روٹی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا حسین، بہن کو سلام کیا، سیدھا استبل میں پہنچا، پتہ نہیں کتنی دیر سے راہ دیکھ رہا تھا مرتجز حسین کی۔ شہنشاہ معظم نے پہلا قدم استبل میں رکھا، باگے تڑوا کے مرتجز دوڑ کے اپنا ماتھا حسین کے قدموں میں رکھ کے بیٹھ گیا، بڑی دیر تک مظلوم ذوالجناح سے گفتگو کرتا رہا، ایسے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتا ہے، کہتا ہے ذوالجناح میں نے سنا ہے تو کئی کئی دن پانی نہیں پیتا، کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتا، جس کا پتھر کا دل نہیں ہے، جو تماشا دیکھنے نہیں آیا، جو غریب کے غم میں آیا ہے، جو جھولیاں پھیلا کے میرے لال رونا ایسے جیسے مصائب سننے کا حق ہے، بس جملہ سننا دیکھنا میری طرف۔ حسین ہاتھ بھی پھیرتے اور فرماتے کہ مرتجز ابھی تو اس امتحان کو بڑی دیر ہے، تو نے ابھی سے پیاسا رہنا شروع کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقی، تو نے ابھی سے پیاسا رہنا شروع کر دیا۔ چند دن گزرے، روزانہ یا دوسرے تیسرے حسین استبل میں آتے، آخری وقت کے ساتھی سے گفتگو کرتے رہتے، اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں۔ ذوالجناح عام ہستی کا نام نہیں، ہر سجدہ گاہ میں اس کا لہو شامل۔ ایک دن حسین آیا نانا کے پاس، نانا یہ حسین
نانا میرا دل ہے میں سواری کرنا چاہتا ہوں. ماتھا چون کے رسول فرماتے ہیں مہر نبوت والے کندھے حاضر ہیں. کہا نانا آج میں نے گھوڑے پہ بیٹھ مرحبا کی صدائیں بلند ہوئی. رسول نے فرمایا پہلی دفعہ میرا حسین گھوڑا سواری کرے گا. سائز سمجھ دو, سائز یہ جو گھوڑے کا خدمت گزار ہو اسے کربلا چاہیے. گھوڑے کی خدمت گزار کو کہتے ہیں سائز. رسول اللہ کے ملازم تھا, سائز تھا, صحابی تھا. حسین نے فرمایا وہ گھوڑا, وہ کانپنے لگا. کہتے ہیں الامان. رسول کے پاس دوڑتا ہوا آیا, شہزادے سے کہو اس گھوڑے پہ نہ بیٹھے, مرتجز پہ بیٹھنا چاہتا ہے. مرتجز شوخ ہے. شوخ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو سوار کو بیٹھنے نہ دے, جو بیٹھے ہوئے کو نیچے گرا دے. آج تک ذوالجناح نے اپنے آپ پہ کسی کو بیٹھنے نہ دیا تھا. شبیر فرماتا میں نے اسی پہ بیٹھنا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تو رسول کا نواسا ہے, بطول کے دل کا چین ہے. چوٹ لگ گئی تو پھر آواز میں جو کہتا ہوں میں اسی پہ بیٹھوں گا. تو جا اس کی باغیں کھول. شائش نے باغیں کھولی. تاریخ کہتی ہے بجلی کی رفتار میں دوڑتا ہوا خود بخود حسین کے قدموں میں آیا. اگلے دونوں پاؤں موڑ کے زین کو نیچے کر کے کہتے ہیں چڑھا میرے اوپر, میں حاضر ہوں. سید گھوڑے پہ بیٹھا, دیکھ کے کہتے ہیں اسی کو شوق کہتے ہیں. مجھے زہرا کی عزت کی قسم ہو میرے سنی شیعہ مسلمانوں, تمہیں محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم مولویوں نے چھپایا ہے تو چھے. جا قرآن اٹھا کے مولویوں سے پوچھ, عالمین کا سب سے بڑا سید و سردار نبی حسین کے گھوڑے کی باگوں کو پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے پیغمبر, پیچھے پیچھے آ رہا ہے علی. تیری سواری کے کیا کہنے, آگے نبی چل رہا ہے, پیچھے امام چل رہا ہے, بیچ میں حسین, پیچھے صحابہ کرام کا جلوس. جو اس منظر پہ بھی نہ رو سکے, پھر میری اس سے زیادہ ہمت کوئی نہیں. کبھی رسول کا اپنی مسجد کی طرف, کبھی اس طرف. مدینے کی پاک گلیوں میں حسین گھوڑے پہ بیٹھا, حسن مرحبا پڑھتا ہے, علی درود پڑھتا ہے, سلمان صدقہ اتارتا ہے. محمد کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یا اچانک گلی مدینے کی بنی ہاشم کے محلے کی, حسین نے گھوڑے پہ بیٹھ کے مڑی, یا بی بی فضا دروازے پہ آ گئی. دیکھ کے کہتی ہے یا رسول اللہ, زہرا کہہ رہی ہے اللہ میرے حسین کو لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ تو بڑی بڑی سواریاں کرے گا, میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی. ایسے کہے ذرا ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گھر چلائے, میں دیکھوں تو صحیح میرا بچہ گھوڑے پہ لگتا کیسے ہے. عزاداروں, ایک مرتبہ بطول کا دروازہ کھلا, ذوالجناح سمیت حسین گھر آیا. زینب اور کلثوم سامنے آ گئی. فاطمہ زہرا نے ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈالی, میری طرف دیکھے جس کا پتھر کا دل نہیں ہے. جنابی نہیں آئے گی زیارت, جب میں کہوں گا زیارت تب آئے گی. میں ایک جملہ پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں, بس ایک جملہ, خیال ادھر ادھر نہ جانے دینا. ایک منٹ میری طرف دیکھنا. رونا مقدر کا, رونا نصیب کا. بی بی فاطمہ نے اشارہ کیا, زینب دوڑ کر اندر گئی. جو اٹھا کے بی بی زینب آئی, تطہیر کی چادر کو زہرا نے پھیلایا. ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھتا. بطول نے تطہیر والی چادر میں جو ڈال کے ذوالجناح کو کھلانا شروع کیے. ذوالجناح نے کھانا شروع کیا. زہرا کہتی ہے ذوالجناح میں فاطمہ ہوں, میں محمد کی بیٹی ہوں. اس چادر پہ آیت اتری ہے, میرا ادھار یاد رکھنا. آج تجھے کھلا رہی ہوں جب کربلا کے میدان میں میرا حسین گھوڑے سے گرنے لگے, زخموں سے چور ہوگا. آرام ماتم حسین, ماتم غریب, ماتم غریب. میرے جا جوئی تک مسن کے پاہے بولا علی
مر گیا قضائے امیر بھی غریب بھی حسین توحید دا مقدر حسین عبرت بھری صدائے امیر بھی غریب بھی امیر جا جو بین دی شرم دی ملکہ حیا دی ملکہ حسین عبرت بھری صدائے امیر بھی غریب بھی امیر جا جو ہدایت پر شباب ڈس دے پیغمبری دا امیر جا جو ہدایت پر شباب ڈس دے پیغمبری دا امیر جا جو ہدایت پر شباب ڈس دے پیغمبری دا امیر جا جو ہدایت پر شباب ڈس دے پیغمبری دا غریب جا جو پتر دا خود غریب جا جو پتر دا خود دیتا دا تلہنک والا امیر بھی غریب بھی حسین توحید دا مقدر حسین عبرت بھری صدائے امیر بھی غریب بھی امیر جا جو اج بھی جاری کفن دی خیرات کربلا وچ امیر جا جو اج بھی جاری کفن دی خیرات کربلا وچ امیر جا جو اج بھی جاری کفن دی خیرات کربلا وچ امیر جا جو اج بھی جاری کفن دی خیرات کربلا وچ غریب جا جو آپ مولا غریب جا جو آپ مولا حشر تائی بے کفن رہائے امیر بھی غریب بھی جا جو اپنے غم دا خزانہ گوہر کو بخش چھوڑے امیر جا جو اپنے غم دا خزانہ گوہر کو بخش چھوڑے امیر جا جو اپنے غم دا خزانہ گوہر کو بخش چھوڑے امیر جا جو اپنے غم دا خزانہ گوہر کو بخش چھوڑے غریب جا جو دا ماتم غریب جا جو دا ماتم ہندی غریبی دی انتہا ہے امیر بھی غریب بھی